رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ پرسوں میں نے ایک سورہ حشر کے تعلق سے ایک بات بتائی تھی، بہت سارے لوگوں کو وہ بات یاد شاید میرے حساب سے نہیں رہی۔ میں ایک مرتبہ اور بتا دوں، اس کی فضیلت تو میں نے بتائی تھی کہ جو بندہ صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام میں تلاوت کرتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس شروع میں 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اور سورہ حشر 28واں پارہ، اس کی آخری 3 آیتیں امام صاحب سے آپ ماشاءاللہ نماز میں سنتے بھی رہتے ہوں گے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پوری 3 آیتیں آپ آخر تک اسے پڑھیں۔ بہتر یہ کہ اول آخر درود شریف بھی آپ پڑھ لیں، اس لیے کہ درود شریف جو ہے یہ مقبول ہی ہے، دوسرا عمل قبول ہو نہ ہو، لیکن درود شریف ایسا عمل ہے جو 100% اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے امانت کی ذمہ داری، اس کے احکام، اس کے حقوق۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، 5ویں پارے کی سورہ نساء کی تقریباً 4 یا 5ویں رکوع کی آیت کریمہ ہے کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو جو امانت والے ہیں ان کے سپرد کرو۔ اس آیت کریمہ سے امانت کی نگہداشت، حفاظت اور ذمہ داری، اسے کما حق ہو، حقدار مستحق تک پہنچانے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، ثبوت ملتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول مفسرین کرام اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر ذوالفقار ابو تراب داماد مصطفیٰ حضور کے 4تھے خلیفہ حضرت فاطمہ کے شوہر نامدار حسنین کریمین کے بابا، 4 یار میں سے ایک، اہل بیت اطہار میں سے ایک، پنجتن پاک میں سے ایک، خلفائے راشدین میں سے ایک، میرے امام فرماتے مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا فتح باب ولایت پہ لاکھوں سلام۔ انہی حضرت علی سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عثمان بن طلحہ کے پاس جاؤ اور کعبہ مقدسہ کی کنجی لے کر کے آؤ، تاکہ کعبے کے اندر جو بت ہیں ان بتوں کو نکال کر کے ہم کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک کر کے ہم اندر جا کر کے نماز پڑھیں۔ اتفاق سے عثمان بن طلحہ اس وقت چھت پر تھا، ایک روایت کے مطابق اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا، ایک روایت کے مطابق اسلام قبول کر لیا تھا۔ مولا کائنات اوپر گئے، اس سے چابی مانگی، کہا کس نے مانگی؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے ان کی گردن کو پکڑا اور ہاتھ سے چابی کو چھین لیا، لائے چابی سپرد کی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، چابی لی، دروازہ کھولا گیا، اندر گئے، بتوں سے پاک کیا، 2 رکعت نماز شکرانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔
اب اس سے ہمیں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھنی چاہیے۔ ہم لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو ہمیں شکرانے کی 2 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ اب حضرت عباس نے اس وقت عرض کی، جو حضور کے چچا تھے، کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے، یعنی حضرت عباس اور ان کے جو بھائی وغیرہ تھے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو کعبے کی کنجی اور اس کی خدمت کی ذمہ داری بھی ہمیں آپ دے دیں۔ فوراً آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو جو اس کا اہل ہے، مستحق ہے، اس کے سپرد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کو بلایا، انہیں چابی دے دی۔ اب حضرت علی کو بھیجا دوبارہ کہ جاؤ چابی جا کر کے عثمان کو دے کر کے آؤ۔ حضرت علی گئے، عثمان سے کہا کہ یہ چابی اللہ کے رسول نے واپس بھیجی ہے۔ عثمان نے اس وقت کہا، عثمان بن طلحہ نے، کہ آخر کیا بات ہے؟ پہلے تو آپ آئے تھے تو بہت گرم تھے، پہلے آپ آئے تھے تو تھے انتہائی گرم، لیکن جب آپ ابھی آئے تو انتہائی نرم، یعنی پہلے جب آپ آئے تھے جلال میں تھے اور ابھی آپ جلال میں نہیں بلکہ جمال میں۔ پہلے آپ آئے تھے تو جلال میں تھے مگر ابھی جب آئے تو جمال میں۔ پہلے جب آپ آئے تھے تو گرم تھے لیکن جب ابھی آپ آئے تو آپ نرم ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، پوری آیت پڑھ کر کے سنائی۔ جب وہ عثمان نے آیت کریمہ سنی، ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کی شان تو یہ ہے کہ اگر اس کی رحمت، اس کے کلام کا ایک قطرہ اگر بنجر زمین کے اوپر پڑ جائے وہاں پر بھی سبزہ اگ جایا کرتا ہے، تو انسان کا دل کیوں نہیں بدلے گا؟ اللہ کے کلام کو عثمان نے سنا، نتیجہ یہ ہوا دل بدل گیا، فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ کے کلام کی برکت۔ خیر میں شان نزول بیان کر رہا تھا، یہ ایک روایت کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا کہ امانت کو جو حقدار ہے اس کے سپرد کرو۔ حضرت علی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنجیاں، چابیاں بھیج دی اور فرمایا خذھا خالدتن تالدتن، اسے لے لو، یہ تمہاری نسل میں ہمیشہ رہے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عثمان کے انتقال کے بعد شیبہ کے پاس پہنچی، پھر اس کی اولاد میں رہی، اور ہمارے حضور نے فرمایا تھا کہ صبح قیامت تک تمہاری اولاد میں رہے گی۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، اب ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی کی زبان سے جو بات نکل جائے، زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، پہاڑ ادھر کا ادھر ہو جائے، میرے مصطفیٰ کا ایک لفظ نہیں بدل سکتا۔ ہمارے حضور نے فرمایا کہ صبح قیامت تک یہ چابی تمہاری اولاد میں رہے گی۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس نے لینے کی کوشش کی، لے بھی لی، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں لے لوں گا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں شرمندہ ہو کر کے وہ چابی اسے واپس دینی پڑی عثمان بن طلحہ کی اولاد کو۔ تو آج بھی کہا جاتا ہے، بلکہ ہمارے حضور نے فرمایا تو 100% یہ بات بالکل درست ہے کہ آج بھی ان کی اولاد ہی میں کعبہ مقدسہ کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کنجی کی جو امانت کی ذمہ داری تھی، اللہ نے حکم دیا کہ جو اس کا امین ہے اسی کے سپرد کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سپرد کر دی اور امانت کے حقوق کو ادا کر کے اپنی امت کو اس سے آگاہ فرمایا۔ اب امانت کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے عرف میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب کسی نے کوئی رقم دی، سونا چاندی وغیرہ دیا، کہا اسے آپ رکھو، بعد میں آؤں گا مجھے دے دینا۔ حالانکہ امانت اتنی چیز میں مختصر اور محدود نہیں ہے، اتنی چیز میں وہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو رقم دی، کہا یہ امانت، میں باہر جا رہا ہوں، آؤں گا جب مجھے دے دینا۔ یہ رقم ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ ڈائمنڈ ہے، یہ سونے کے بسکٹ ہے، بس اس میں امانت محدود، منحصر، لمیٹڈ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو جی رہے ہیں یہ بھی امانت ہے اللہ کی۔ اللہ نے آپ کو جسم دیا، آپ کا ایک ایک عضو، آپ کا ایک ایک پارٹ اللہ کی امانت ہے۔
اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے. مثلا آپ کا نفس ہے، آپ کی جان ہے، آپ کو آرام کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، اور جو بھی زندگی کی ضروریات ہیں ان ساری ضروریات کو آپ کو کام میں لانا ہے. اسی طرح آپ کی شادی ہو گئی، آپ کی بیوی اللہ کی امانت، آپ کو جو اس کے حقوق ہے وہ ادا کرنا ہے، اس کو برائیوں سے روکنا ہے. آپ کی اولاد آ گئی، یہ بھی آپ کی امانت، برائیوں سے اس کو روکنا ہے، اچھائیوں کا حکم دینا ہے، اچھی تربیت کرنی ہے. یہ ساری چیزیں امانت. اس میں اگر بندہ کوتاہی کرتا ہے، قرآن مقدس کی سورہ تحریم کی آیت کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. دنیا کی آگ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو جلانے کے لیے، اس کو تیز کرنے کے لیے لکڑیاں ڈالتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ کا یہ عالم ہے کہ اس کی تیزی کو بڑھانے کے لیے کسی اور کو نہیں، اسی انسان کو ڈالا جائے گا. اس آیت کریمہ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ انسان کے ماتحت انڈر جو لوگ ہیں، جیسے اس کی بیوی، اس کے بچے، ان لوگوں کی تربیت اس بندے کے اوپر ضروری ہے. اگر معاذ اللہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو کل قیامت کا دن ہوگا، اس کی فائل، اس کا رجسٹر اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. آیت کریمہ اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. تیرے نام اعمال جو کچھ تو نے کیا ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے، پورا ریکارڈ اس میں موجود ہے، ایک ذرہ برابر بھی چھوٹی بھی غلطی اس میں نہیں ہے. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. وہ انسان دیکھے گا اور کہے گا کہ اس نامہ اعمال، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس میں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس میں نہیں چھوٹی ہے، ہر ایک جرم کا، ہر ایک غلطی کا اس میں ذکر ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بیوی بھی امانت، اس کے بچے بھی امانت، اس کے جو جسم میں اعضاء ہے وہ بھی اس کی امانت. یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہے، ان کی حفاظت، ان کی نگہبانی کرنا اس بندے کے اوپر ضروری ہے. بلکہ آج کل ایک مسئلہ، لوگ بڑے بڑے جو ایکٹرز ہوتے ہیں اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا گلا کسی کو دے دینا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری آنکھ اس کو دان کر دینا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا دل اس کو دے دینا، یا کڈنی بینک وغیرہ میں سب جمع کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری کڈنی بینک میں دے دینا وغیرہ وغیرہ. تو کیا شریعت میں ایسی وصیت کرنا یا جیتے جی کسی کو دینا جائز ہے؟ تو مبارک پور اشرفیہ، جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں سیمینار ہوا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا، چونکہ انسان کے پارٹس آف باڈی جو ہے، ہاتھ، پیر، دل، کڈنی وغیرہ جو بھی ہے، چاہے اندرونی چاہے باہر والے ہوں، یہ سارے کے سارے اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ ہرگز جائز نہیں. تو انسان ایسی وصیت بھی نہیں کر سکتا. اب آپ سوچیں گے کہ مرنے کے بعد تو کوئی کام کے نہیں ہے، وہ تو قبر میں چلا جائے گا، وہ سب تو پھر چند دنوں کے بعد گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. نہیں، اگرچہ وہ ختم ہو جائیں گے لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے تعلق سے وصیت کرنا زندگی میں بھی کسی کو دینا جائز نہیں ہے، مرنے کے بعد کی وصیت کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ گناہ کا کام ہے، کسی کو بھی دینا یہ جائز نہیں. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بہت ضرورت ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اگر ایک کڈنی دے دیں گے تو اس کی جان بچ جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی دینے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یقین نہیں ہے کہ کڈنی دینے کے بعد سامنے والا بچ جائے. یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی بہن کو کڈنی دی، نتیجہ یہ ہوا کہ کڈنی دے دی، کڈنی اندر فٹ کر دی گئی، ابھی ان کو ہوش بھی نہیں آیا تھا کہ ادھر بہن کا انتقال ہو گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کو سخت ضرورت ہے، جانور وغیرہ کی کڈنی وغیرہ لگائی جا سکتی، لیکن دوسرے انسان کی کڈنی، دوسرے انسان کا دل اور دوسرے انسان کے پارٹس آف باڈی میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی پارٹ زندہ انسان کے بدن کے اندر نہیں لگایا جا سکتا. اب دوسرا انسان چاہے مردہ ہو چاہے زندہ ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعضاء ہے، پارٹس آف باڈی، یہ بھی اللہ کی امانت ہے.
امانت اگر بندہ اس میں خیانت کرتا ہے تو آپ یاد رکھیں یہ منافق کا کام ہے. حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک کہ علامت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 علامتیں. کتنی علامتیں؟ 3 علامتیں، 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے. یہاں پر منافق سے منافق عملی مراد ہے، منافق اعتقادی مراد نہیں. یا پھر منافق اعتقادی اس زمانے کے اعتبار سے تھا کہ عہد رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ 3 برے کام صرف منافق ہی کرتے تھے. مسلمان صحابہ اکرام سے تو ایسا سوال ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہوں. اس زمانے میں منافق ہی یہ 3 کام کرتے تھے. آج بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اسے ہم منافق عملی کہیں گے، منافق اعتقادی نہیں کہیں. منافق عملی کا مراد کہ زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں وعدہ پورا کرتا ہوں، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ وعدہ پورا نہیں کرتا. اس کا عقیدہ درست ہے، سچا پکا سنی مسلمان ہے، لیکن اس کا جو عمل ہے اس کی زبان کے مطابق نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اسے منافق عملی کہا جائے. اب حضور کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لوگ آج کل دنیا کے جو لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے ہیں آخرت میں اور اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، جیسے بل گیٹس ہے، پھر وہ جانسن، پتہ نہیں کیا کیا نام سب انگریزوں کے گناتے، اور ان کے جو کچھ حکمت بھرے اقوال رہتے ہیں وہ لوگوں میں پھیلاتے. حالانکہ ہمیں حضور کی سیرت کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ نے قرآن مقدس میں حکم دیا کہ میرے رسول کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمتی پروردگار اپنی. تو ہمیں حضور کی سیرت ہمارے لیے کافی ہے الحمدللہ، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت کا پاس و لحاظ کیسے رکھا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ہجرت کی رات ہے، حضرت مولا کائنات سے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں میرے بستر پر ٹھہر جاؤ. ان لوگوں نے قتل کا مکمل ارادہ اور منصوبہ بنا لیا ہے. مولا کائنات سچے پکے عاشق مصطفیٰ تھے، انکار نہیں کیا، تاکہ اس رات بستر مصطفیٰ پر سونا خطرے سے خالی نہیں. لیکن عشق جب سچا ہو تو موت کو بھی پیچھے کر دیا کرتا ہے. انسان کا اگر عشق سچا ہو، کہا جاتا ہے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے جام ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ دل کو، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. جس بندے کو سچا عشق ہو جائے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی یعنی سختی جو ہے وہ اتار دے. میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. وہاں تو اگر انگاروں پر چلنے کی بات آئے تب بھی مصطفیٰ کے جو سچے عاشق ہیں وہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن دامن مصطفیٰ کو کبھی نہیں چھوڑیں. حضرت عثمان غنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر بھیجا کہ جاؤ کفار سے کہو کہ ہم اس سال عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم اس سال عمرے کے لیے آئے، ہمارا جنگ وغیرہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. حضرت عثمان غنی گئے، کفار سے بات کی، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ عمرے کے لیے آئے ہیں، جنگ وغیرہ کا کوئی ارادہ نہیں. ان لوگوں نے انکار کر دیا. حضرت عثمان غنی کو روک لیا اور کہا کہ آپ اگر طواف کرنا چاہیں، عمرہ کرنا چاہیں، آپ کو اجازت ہے. آپ کے جو ساتھی وغیرہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں انہیں اجازت نہیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے بغیر عثمان طواف کا ایک پھیرا کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عمرہ بعد میں ہے، مصطفیٰ کی محبت پہلے ہے. ہمیں تو حضور اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا. اسی کی عکاسی کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ
انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اسی کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا کہ جو عمرہ ہے دوسری عبادتیں وہ بعد میں، مصطفیٰ کی محبت پہلے۔ اسی لیے تو منافق کے تعلق سے کہا گیا لاکھ نمازیں پڑھ لے اس کا دل عشق مصطفیٰ سے خالی، اس کی ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی سے فرمایا کہ تم یہاں پر ٹھہر جاؤ، اور رات میں رکانے کا مقصد کیا تھا؟ اچھا، حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو القابات تھے، دو مشہور لقب تھے، وہ کون سے تھے؟ پہلے جو مشہور تھے یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہی جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی جب 15-20 سال کی عمر شریف ہوئی، مبارک مقدس معزز مکرم بابرکت، دو لقب مشہور تھے، وہ کون سے تھے؟ کون سے تھے؟ صادق اور امین۔ اسی سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے حضور نے بھی امانت کا پاس و لحاظ رکھا تھا۔ اسی وجہ سے کفار اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت کو کما حقہ اسے رکھتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی کو روکنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ تو چاہتے کہ حضرت علی ہمارے ساتھ آئے، اور حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہجرت کروں، لیکن روکنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ ان کفار و مشرکین جو ہماری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑے ہیں، انہی کی امانتیں ہیں، کل اٹھ کر کے انہیں سپرد کر دینا۔ اس وجہ سے حضرت علی کو روکا تھا۔ اب دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا پاس و لحاظ رکھا۔ اب حضرت علی بھی سوئے، اللہ اکبر، بستر مصطفیٰ پر، جو کہ خطرے سے خالی بستر نہیں تھا۔ مصطفیٰ کریم کا عشق ہے، مصطفیٰ کریم نے حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن اگر جو کمزور عشق والا ہو، کمزور ایمان والا ہو، وہ ڈر جائے۔ مگر حضرت علی سوئے، ایسا سوئے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو نیند کیسے آئی؟ فرمایا علی کی بہت سی راتیں گزری ہیں، لیکن جو نیند مجھے اس رات آئی، ہجرت کی رات آئی، علی کو ایسی رات زندگی بھر نہیں آئی۔ اب میرے امام کیا فرماتے ہیں کہ رخصت قافلہ کا شوق غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ ہم تو مصطفیٰ کریم کے سائے میں سو رہے ہیں، ہمیں کون جگا سکتا ہے؟ کون سا ایسا خطرہ ہے جو ہمیں پریشان کر سکتا ہے، ہمیں ڈرا سکتا ہے؟ خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی کو وہاں پر ٹھہرانے کا مقصد کیا تھا کہ امانت جس کی ہم نے لی ہے، امانت کے حقدار، امانت کے مستحق تک امانت کو کما حقہ پہنچا دیا جائے۔ اب یہ آخری بات عرض کر کے، یہ بھی ایک آیت کریمہ کی شان نزول ہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں وقت ختم ہو جائے۔ یہ جو الگ سے جو باتیں آ جاتی کیا کریں، یہ آپ کو ایسا لگتا بھی ہوگا کہ جو درس کا رخ ہے وہ خطابت کی طرف جا رہا ہے، تقریر کی طرف جا رہا ہے، لیکن کیا کریں، عشق مصطفیٰ کی بات جب آتی ہے تو اس گناہ گار سے نہیں رہا جاتا۔ اب حقیقت اگر بات دیکھی جائے تو عشق مصطفیٰ ہی نے اس حقیر فقیر کو الحمدللہ شاعر بنایا ہے۔ یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مقدس میں جو کامل مومنوں کے تعلق سے جو اوصاف ذکر کیے گئے، یعنی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ امانت کا پاس و لحاظ نہ رکھے۔ 18ویں پارے کے بالکل پہلے صفحے میں جہاں مومنین کے اوصاف کو ذکر کیا گیا کہ کامل مومن وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرے، کامل مومن وہ ہے جو نماز پڑھے، کامل مومن وہ ہے، اس طریقے کے سارے اوصاف کا ذکر کیا۔ وہیں پر فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ اپنی امانت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، امانت کو اس کے حقدار مستحق تک پہنچاتے ہیں۔ ایک آخری آیت کریمہ اس کے شان نزول، پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے وقت ختم ہو جائے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو جانتے ہوئے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب آقا کریم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ کو آپ نے اپنے مقدس مبارک بابرکت قدموں کا شرف بخشا،
قدم بوسی کا شرف عطا فرمائے۔ میرے امام فرماتے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربا دل شیدا ہے ہمارا، ہمارا تو اس پر دل قربان ہے، جان فدا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے تشریف لائے تو اس وقت یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ بنو قریظہ جو تھا اس نے غداری کی، ویسے تو دوسرے قبیلے بھی کر چکے تھے، لیکن بنو قریظہ نے جنگ احزاب میں غداری کی، مسلمانوں کا ساتھ اگر نہ بھی دیا لیکن ان لوگوں نے جنگ احزاب میں کفار و مشرکین جو مکے سے، خاص مکہ مکرمہ سے لڑنے کے ارادے سے آئے تھے، ان کا ساتھ دیا۔ حالانکہ عہد ہو چکا تھا کہ اگر مدینہ منورہ میں باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی یہودی دشمن کی مدد نہیں کرے گا، معاہدہ ہو چکا تھا، باقاعدہ تحریری طور پر سب سے عہد لیا جا چکا تھا، لیکن ان لوگوں نے غداری کی۔ اور یہودیوں کا تو کام ہی ہے، پہلے ہی سے وہ غداری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو وہ لوگ کتنا ظلم و ستم کا نشانہ بناتے، اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ان لوگوں نے غداری کی، کافروں کا ساتھ دیا۔ اب جب مسلمانوں کو فتح مبین مل گئی اور کافروں کو، کفار و مشرکین کو شکست مل گئی، اب ان کی خیریت اور ان کی عقل کو ٹھکانے لگانا بھی ضروری تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اب ان کی بھی اب تباہ آزمائی کی جائے، ان کو بھی اب سزا دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بنو قریظہ کا جو قلعہ وغیرہ تھا، فورٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا جنگ کے ارادے سے۔ اب کچھ دن گزر گئے، وہ ظاہر سی بات ہے باہر نکلنا مشکل، کھانا پینا اور اسی میں محدود، جتنا ان کے پاس کھانے پینے کا سامان اناج وغیرہ تھا اسی میں وہ لوگ محدود رہ گئے، باہر نکلنا مشکل۔ ان لوگوں نے امانت جو ہے اس میں کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، صحابہ کرام نے کس طریقے سے ہمیں اس کا درس دیا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ مختصر سا واقعہ انشاءاللہ ہم ابھی اس میں بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے صحابہ کرام امانت کا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ حضرت ابو لبابہ بن منذر، ایک صحابی رسول تھے، انہیں آپ ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ہم بات چیت کریں۔ حضرت ابو لبابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ان بنو قریظہ کے پاس۔ اب جب بنو قریظہ کے پاس جیسے ہی حضرت ابو لبابہ پہنچے، وہ لوگ جو مرد تھے، جو ان کے قبیلے کے مرد تھے، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ عورتیں جو تھی وہ بالکل گول دائرے کی شکل میں چیخنے لگی، چلانے لگی، رونے لگی۔ حضرت ابو لبابہ کے کچھ پرانے تعلقات تھے قریب میں گھر ہونے کی وجہ سے، اور آپ کی فیملی بھی وہیں پر رہتی تھی، آپ کے بیوی بچے بھی وہاں پر رہتے تھے۔ اب کا دل تھوڑا سا پسیج گیا، ہوتا ہے نا انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، ظاہر کچھ عورتیں روئے گی، بچے روئے گی تو رحم تو آ ہی جائے، مسلمان کا دل جو ہے موم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیں، اگر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلے کا اختیار دے دیں کہ جو بھی وہ ڈیسیزن لے اسے ہم قبول کر لیں گے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم بنائیں گے تو وہ آپ کے قتل کا فیصلہ کریں گے۔ یعنی سچے پکے صحابی رسول مسلمان ہیں، لیکن بے خیالی کے اندر ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ وہ آپ کے قتل کا فیصلہ کریں گے، اور اس طریقے سے اشارہ بھی کیا۔ اب جیسے ہی یہ اشارہ کیا، اچانک فوراً ان کو خیال آیا کہ میں نے اللہ و رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، امانت نہیں کی، خیانت، کیونکہ یہ ایک راز تھا جو ان سے فاش ہو گیا بے خیالی کے اندر۔ صحابی رسول تھے لیکن بتقاضائے بشری کوئی خلاف اولا کام ان سے ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ہی خیال آیا، دیکھیے یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے معاذ اللہ، ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ہمارا نفس اتنا موٹا ہو چکا ہے کہ ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ اس صحابی رسول تھے، ظاہر سی بات ہے اعلیٰ درجے کے پکے سچے مسلمان، ایمان کامل ان کا، فوراً انہیں احساس ہوا، اور حدیث پاک بھی ہے کہ جب انسان کو اس کی اچھائی خوش کر دے اور اسی طرح انسان کو اس کی برائی غمگین کر دی، یعنی اس کے اندر ایک احساس ہو کہ میں نے برا کام کیا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی، استغفار کرنی ہے،
تو یہ جو احساس، یہ جو فیلنگ جسے بولتے ہیں، یہ جس بندے کے اندر آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ پکا مسلمان ہے۔ جس بندے کے اندر یہ احساس کہ اچھائی اسے اچھا کر دے، خوش کر دے، اور برائی اسے احساس میں مبتلا کر دے کہ تو نے غلط کام کیا، جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، استغفار کر، تو یہ انسان کے کامل مومن ہونے کی دلیل ہے۔ انہیں احساس ہوا، فوراً گئے مسجد کے اندر اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون، جسے پلر ہم کہتے ہیں، اس سے باندھ لیا۔ اب 2-4 دن گزر گئے، انہوں نے کہا جب تک کہ میری توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھیں کہ وہ مصطفیٰ کریم کے سامنے نہیں گئے، بلکہ گئے مسجد کے اندر اور پلر سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اپنے اعتبار سے کہ میں نے ایک لغزش مجھ سے ہو گئی، ایک خلاف اولا کام ہو گیا، اور میں یہ منہ لے کر کے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ اف بے حیائیاں، اف مطلب اف کتنی گرمی کہتے ہیں نا، اف بے حیائیاں، یہ بے حیائیوں کے کام، یہ منہ اور تیرے حضور، یعنی ہمارا یہ منہ جو گناہوں والا ہے، ہم اسے لے کر کے تیری بارگاہ میں کیسے جائیں؟ اف بے حیائیاں، یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خود درگزر کی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کریم ہیں اور آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پیر نصیر صاحب نے کیا فرمایا کہ شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ یعنی ہم اتنے گناہگار کہ ہم گناہوں کی وجہ سے مصطفیٰ کریم کے سامنے جائیں، ہمارا دل یہ گوارا نہیں کرتا۔ وہ صحابی رسول نے، حضرت ابو لبابہ نے یہی سوچا کہ ہم مصطفیٰ کریم کے سامنے جائیں، ہمارا ضمیر، ہمارا دل یہ گوارا نہیں کرتا۔ خیر مصطفیٰ کریم کو پتہ چلا کہ حضرت ابو لبابہ بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا وہ وہاں سے نہیں ہٹیں۔ میرے آقا کا جملہ آپ دیکھیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے شفیع امت بنا کر کے بھیجا ہے، شفیع المذنبین بنا کر کے بھیجا۔ میرے آقا فرماتے اگر میرے پاس آتا میں خود اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا، اگر میرے پاس آتا میں خود اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا، اس لیے کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا سورہ نساء میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ میرے امام فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ امام فرماتے یہ سب حضور اعلیٰ حضرت کے اشعار ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اگر میری بارگاہ میں آتا میں خود اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا، یعنی میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے۔ کلام میں آپ نے سنا، دل سے پکار کر کے تو دیکھیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی ہو جو کوئی کرے آہ دل سے۔ پکار کے تو دیکھیں آپ، انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کریم سنیں گے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جو درس کا رکھے وہ خطابت کی جانب جا رہا ہے، پھر میں عرض کروں، وہ سامنے نہیں گئے، 6-7 دن گزر گئے، 6-7 راتیں گزر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت بیدار ہوئے، حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے دیکھا اپنے حضرت ام سلمہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ پوچھا بما تضحک یا رسول اللہ، آپ ممن تضحک یا رسول اللہ، کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ یہ دعائیہ جملہ ہے، اگر ہم کسی کو ہنستا دیکھیں تو ہماری عادت کیا ہوتی ہے، ابھی کیا دانت دکھا رہا ہے، یہ عادت ہوتی ہے۔ میں ایک اصلاح کی نیت سے بول رہا ہوں، حالانکہ حدیث پاک سے ہمیں یہ تعلیم ملی کہ ہم اسے اور خوش رہنے کی دعا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ تو اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ ریزن بتائیں کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا،
اب حضرت ام سلمہ کے دل میں یہ امنگ ہوئی کہ جا کر کے میں بشارت دوں، میں خوشخبری دوں. اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. گئی اور خبر دے دی گئی. اب ان کو کھولنے کی تیاری ہونے لگی. کہا کہ آپ مجھے نہ کھولیں، میں اس وقت تک اپنی رسیوں سے باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ آمنہ کے لال آ کر کے میری رسیاں نہ کھولیں. یہ دیکھیے سچا عشق، وہ کہا جاتا ہے نہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اور انہیں یہ یقین تھا کہ اگر میرے گناہوں کی دوا مجھے ملے گی کہیں اور سے نہیں، آمنہ کے لال سے ملے گی، آمنہ کے لال کی بارگاہ سے ملے گی. حضور مفتی اعظم ہی فرماتے اس در کی حضوری ہی اس کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ ہے کہ نہیں. اور ہم ادھر ادھر کیوں جائیں؟ ہمیں تو بس مصطفیٰ کریم کے شہر کی گلی ہی کافی ہے. میرے امام فرماتے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا آئیں گے اور ہمارے آقا مصطفیٰ کریم کے ہوتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے، ان کی رسیوں کو کھولا، وہ خوش ہو گئے اور باہر آزادی کے ساتھ پھر گھومنے لگے. اس واقعے کے عرض کرنے کا مقصد جو اس میں خاص بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے صحابی، انہوں نے امانت کا کیسا پاس و لحاظ رکھا. ایک خلاف اولا کام ان سے ہو گیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کی، استغفار کی. وہ سچے پکے مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہ انہیں خوشخبری اور ان کے لیے یہ ایک قیامت تک کے لیے ان کے لیے بشارت ہو گئی کہ آج بھی آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حاضری نصیب فرمائے. کیونکہ ہم مدینہ شریف کی بات کریں، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ کا، بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، سچی توبہ کا کیسے عطا فرمایا. آج بھی آپ جائیں حاضری کے لیے تو وہاں پر ایک ہے استوانہ توبہ، استوانہ توبہ، اور اسی کو استوانہ ابو لبابہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت کی ٹور میں آپ جائیں انشاءاللہ حضرت آپ کو بتائیں گے استوانہ توبہ، استوانہ ابو لبابہ. تو یہ جو ستون ہے اللہ رب العزت نے ان کی مقبول توبہ کا انہیں یہ صلہ عطا فرمایا کہ صبح قیامت تک اللہ نے ان کے نام کو زندہ فرما دیا. تو یہ اللہ رب العزت سچی توبہ کا بندے کو صلہ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے در کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. امانت کا پاس و لحاظ ہمیں رکھتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اس میں مجھ سے جو بھی غلطی، لغزش، خطا، خامی ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں سے معاف فرما. مولا اس درس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. مولا اپنے حبیب سے ہمیں سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب کی سنتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا عز و جل ہمارے ان بھائیوں نے درس میں شرکت کی، انہیں جزائے خیر عطا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے گھروں پر رحمت و برکات کا نزول فرما، ان کے گھر والوں کو صحت، سلامتی، امن، عافیت، چین و سکون عطا فرما. مولا ہمارے ان تمام بھائیوں کو حج بیت اللہ کی بار بار مقبول سعادتیں عطا فرما. بار بار مدینۃ الرسول کی مقبول حاضری نصیب فرما. گنبد خضرا کے سامنے رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے کا شرف عطا فرما. مولا عز و جل کعبہ مقدسہ کے سامنے حج بیت اللہ کی سعادتیں حاصل کرتے ہوئے زمزم پینا انہیں نصیب فرما. مولا عز و جل ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما. بالخصوص عالی جناب عبد اللطیف بھائی جو علیل ہیں، بیمار ہے، اپنے حبیب کے نالین کے صدقے میں مولا اس کا وسیلہ، اپنے حبیب کے نالین کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے مولا انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، شفاء کلی عطا فرما، شفا یاف فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.